محمد و آل بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ انصاری جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھیں کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اوڑھا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اوڑھا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ گرامی۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے جگر کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، مادر گرامی میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے مالک، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ گرامی۔ تب میں نے کہا، اور آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرا نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کہا، ہاں آپ کے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے۔ صلوات اللہم اور وہ فرمایا انہوں نے کہ سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر، میرے چچا زاد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔
پھر علی علیہ السلام کی چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علمبردار، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ پس مولا علی مشکل کشا علیہ السلام چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور آپ پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارہ جگر، میں نے آپ کو اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا، یقیناً یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا، تو اپنی عنایتیں، اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ صلوات اللہم۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والو، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبریل امین نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا، وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا جان، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں، ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا عز و جل نے فرمایا، ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبریل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان، نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں آپ 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آپ پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبریل امین بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے، اے اہل بیت علیہ السلام، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی مولا مشکل کشا علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟
تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس سے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول خدا نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں بھی ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، بخدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہوں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سید نیر عباس کاظمی، بہت ہی خوبصورت انداز میں حدیث قصہ بیان فرما رہے تھے۔ اب میں کیا نام بچے آپ کے؟ سید رضا کاظمی۔ آپ کے سامنے سید رضا کاظمی صاحب صرف چند منٹ تک ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ میں اپنے محترم بھائی سید جمیل کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی پڑھنے والے باہر یا ادھر ادھر ہیں ان کو اندر بھیج دیں تاکہ جلدی سے یہ محفل پاکیزہ اپنے عروج کی طرف بڑھے۔ اب آپ کے سامنے سید رضا کاظمی صاحب چند منٹ تک ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔